اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کی خدمت میں شہادت جناب مسلم کی تسلیت عرض کرتا ہوں اور بارگاہ سیدہ میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ آگاہ ہیں کہ میں نے ایک نہج اس سال بنائی ہے کہ جس کی بھی ولادت اور شہادت ہو، مجلس یا محفل پڑھنے کے بجائے ان کی تاریخ آپ کے حوالے کروں۔ تو آج جس عظیم شخصیت کے متعلق گفتگو کرنی ہے اس کا نام مسلم بن عقیل۔ آپ عقیل برادر علی کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ ایک کنیز تھیں جن کا نام عالیہ تھا، جسے جناب عقیل نے شام سے خریدا تھا۔ آپ کا لقب سفیر حسین، غریب کوفہ اور مسافر کوفہ ہے۔ تاریخ سے آپ کی تاریخ ولادت کا پتہ نہیں چلتا، مگر اندازاً آپ 25 ہجری میں متولد ہوئے۔ آپ ان 3 لوگوں میں ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل حسین کے لیے قربان کر دی۔ جناب زینب جن کے 2 فرزند تھے، دونوں فرزند کو زینب نے اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیا۔ دوسری شخصیت جناب رباب جن کے 2 بچے تھے، ایک زندان شام میں رہ گئی، ایک کربلا میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور تیسری شخصیت جناب مسلم جن کے 4 فرزند اور 1 بیٹی کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ 2 فرزند کربلا میں شہید ہوئے اور 2 فرزند جناب مسلم کے ساتھ کوفے میں شہید کر ڈالے گئے۔ جناب مسلم کے فرزند کا نام عبداللہ و محمد، جو دونوں کربلا میں شہید ہوئے، اور عبداللہ کی ماں رقیہ بنت امام علی علیہ السلام تھی۔ محمد کی والدہ ایک کنیز تھی اور 2 فرزند محمد و ابراہیم جو مسلم کے ساتھ کوفے میں تھے، وہ بھی کنیز سے تھے۔ تاریخ نے ایک بیٹی لکھی ہے جو حسین کے ساتھ حسین کے قافلے میں موجود تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ جناب مسلم کے حالات تسلسل کے ساتھ بیان کروں۔ آپ کی عظمت کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ آپ پروردہ امام علی ہیں، حسن و حسین کی تربیت میں پروان چڑھے۔ آپ ہم عمر حضرت عباس علمدار ہیں۔ آپ کی شادی امام علی نے اپنی دختر رقیہ سے کی۔ آپ امام حسین کے ساتھ مدینے سے مکہ تشریف لائے۔ کوفے والوں کے خطوط پہ خطوط آ رہے تھے۔ امام حسین نے آپ کو کوفے کی طرف روانہ کیا اور یہ خط لکھا: کوفے والوں، میں تمہاری طرف اپنے چچاداد بھائی مسلم کو، جو ہم اہل بیت میں قابل وثوق ہے، بھیج رہا ہوں۔ عزیزو، جو حسین کے لیے قابل وثوق ہو اس کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور جس پہ حسین وثوق کرے اس کا نام مسلم ہے۔ اور آگے لکھا کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کا حکم میرا حکم ہے، ان کا حکم وہ ماننا۔ اور حضرت مسلم سے کہا آپ کوفے جائیں، وہاں کے حالات سے باخبر کریں۔ میرا کوفہ آنا آپ کے جواب مثبت پر منحصر ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 28 رجب کو یہ کارواں مدینے سے چلا اور 3 شعبان کو مکہ داخل ہوا، اور 15 رمضان کو جناب مسلم کوفے کے لیے مکے سے نکلے۔ پہلے مدینے آئے، پھر کوفے کی طرف چلے۔ 5 شوال کو والد کوفہ ہوئے۔ آپ مختار سقفی یا مسلم بن اوسجہ کے گھر مہمان بنے۔
اہل کوفہ کو مسلم کے آنے کی جب خبر ملی تو جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور بیعت کرنے لگے. بیعت کرنے والوں میں عابس بن ابی سبیب شاکری، حبیب ابن مظاہر اور ہانی بن عروہ کے نام مشہور ہیں. یہاں تک کہ تاریخ نے 12,000، 18,000 اور 25,000 کی تعداد تحریر کی ہے. 11 ذی القعدہ کو آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، 25,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ آئے مناسب ہوگا. ادھر جب بیعت مسلم کا چرچا ہونے لگا تو نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا، اس نے لوگوں کو مسلم سے بیعت کے لیے روکا، لیکن اس نے روکا تو لیکن سختی نہیں کی، جس کی بنا پر اس کی باتوں کا اثر کچھ نہ ہوا اور لوگ بیعت کرتے رہے. یہاں تک کہ نمک خواران بنی امیہ، جس میں عمر ابن سعد، محمد بن اشعث اور عبداللہ بن مسلم بن ربیع جو طرفدار یزید تھے، یزید کو خط لکھا اور گورنر کی کمزوری کا تذکرہ کیا اور اسے معزول کرنے کا مشورہ دیا. یزید نے عبیداللہ بن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا ایک نامہ لکھا کہ میں تمہیں بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا گورنر بناتا ہوں. میرے پاس اہل کوفہ کا خط آیا ہے کہ عقیل کا بیٹا کوفہ وارد ہوا ہے اور وہ حسین کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے. تم کو جیسے ہی میرا خط ملے کوفہ جاؤ، عقیل کے فرزند کو قید کرو یا اسے قتل کرو. عبیداللہ فوراً کوفے کی طرف روانہ ہوا اور اپنے بھائی کو بصرے کا گورنر اپنی جگہ پر معین کیا. عبیداللہ رات کی تاریکی میں سر پر سیاہ امامہ رکھے، چہرے پر نقاب ڈالے وارد کوفہ ہوا. لوگ جو امام حسین کے منتظر تھے اسے نہ پہچان سکے. مرحبا وسلام یا ابن رسول اللہ کے نعروں سے اس کا استقبال کیا، لیکن جب لوگوں نے پہچانا کہ یہ حسین نہیں بلکہ عبیداللہ ابن زیاد ہے تو لوگ منتشر ہو گئے. لیکن یہ لعین منبر پہ گیا اور وہاں جا کے اس نے خطبہ دیا اور لوگوں کو اطاعت یزید کا حکم دیا اور ایسا نہ کرنے پر تہدید کیا. اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ جو یزید کے مخالف ہوں اور ان کے نام تحریر کرو اور میرے حوالے اس تحریر کو کرو. جب عبیداللہ بن زیاد کے آنے کی خبر جناب مسلم کو ملی تو آپ نے مختار ثقفی کا گھر چھوڑا اور ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے. ہانی بن عروہ جن کا بہت مقام تھا کوفے میں، ان کی ایک آواز پر 30,000 افراد لبیک کہتے تھے، وہیں قیام پذیر ہوئے. اس کی خبر جب ابن زیاد کو ہوئی تو ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کے پاس ان کے سسر عمر بن حجاج کو بھیجا اور ہیلے سے دربار میں بلایا. جب ہانی دربار میں آئے تو کہا تو اپنے پاؤں موت کی طرف چل کر آیا ہے، اور ان پر دباؤ دیا کہ تم مسلم کو حاضر کرو. ہانی نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مہمان کو جو فرزند رسول کا بھیجا ہوا سفیر ہے تیرے حوالے کر دوں کہ تو مجھے قتل کر دے. اس ملعون نے اپنی چھڑی سے اتنا مارا کہ ناک و کان سے خون جاری ہوا. جناب ہانی نے کھڑے ہوئے سپاہی کے کمر سے تلوار نکالی اور عبیداللہ بن زیاد پہ حملہ کرنا چاہا، مگر دشمنوں نے آپ کو قید کر ایک حجرے میں بند کر دیا اور کوفے میں یہ شور برپا کرا دیا کہ ہانی بن عروہ کو مار ڈالا گیا. اس کا سبب یہ ہوا کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے. جب ہانی کے شہادت کی خبر جناب مسلم کو ملی تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور 4,000 کا لشکر لے کر دارالعمارہ کی طرف بڑھے اور دارالعمارہ کو گھیر لیا. ابن زیاد بہت خوف زدہ ہو گیا. اس نے اپنے طرفداروں کو ان کی طرف روانہ کیا، جس میں شمر بن دلجوسن، محمد بن اشعث، عمر سعد مخصوص اس کے چاہنے والے تھے، جو لشکر مسلم میں نفوذ پائے اور لشکروں کو طرح طرح کے تہدید، کسی کو لالچ دیا، کسی کو موت کا خوف دیا، کسی کو گھر کے ویران کرنے کی دھمکی دی اور لوگوں کو جناب مسلم سے الگ کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا اور جناب مسلم نے نماز مغرب پڑھائی تو جناب مسلم کے ساتھ صرف 30 آدمی تھے
اور جب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے تو جناب مسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں صرف 10 تھے، لیکن جیسے ہی نماز عشاء تمام ہوئی جناب مسلم تن و تنہا، یہ مسلم کے سارے چاہنے والے مسلم کو تنہا چھوڑ کے چل پڑے۔ آپ تن و تنہا کوفے کی گلیوں میں، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا۔ آپ ایک گھر کی دیوار کا سہارا لیے بیٹھ گئے۔ یہ گھر طوبہ نامی عورت کا تھا جو اسد بن قیس کی آزاد کردہ کنیز تھی، اور اس کا بیٹا بلال اب تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیوار کے سہارے کسی کو دیکھا، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں پیاسا ہوں۔ طوبہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور ایک کاسا آب لے کر حاضر ہوئی، اور جناب مسلم کو دیکھ کر پھر اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہ شخص اب بھی موجود ہے۔ آواز دی، شخص تجھے کیا کوفے کے حالات کا اندازہ نہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کوفے کے حالات بہت ہی ناگفتہ ہیں؟ تو اپنے گھر کو کیوں نہیں جاتا؟ 3 مرتبہ جب اس بات کو دہرایا تو جناب مسلم کا بیوی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، میں مسلم بن نقیل ہوں۔ طوبہ نے جناب مسلم کو اپنا مہمان بنایا۔ تھوڑی دیر کے بعد طوبہ کا فرزند بلال گھر آ گیا۔ اسے مسلم کی خبر مل گئی۔ رات خاموش ہو کر سو رہا، لیکن صبح ہوتے ہی عبد الرحمن بن محمد بن اشرس کو خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر ہیں۔ اس نے اپنے باپ محمد کو خبر دی۔ محمد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے 70 افراد کے ساتھ مسلم کو گرفتار کرنے بھیجا۔ جب مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو طوبہ کے گھر سے باہر نکلے۔ ایک ہی حملے میں 40 افراد کو واصل جہنم کر دیا۔ محمد بن اسد نے اور فوج مانگی، یہاں تک کہ کوفہ کی ساری فوج ابن زیاد نے کہلوا بھیجا کہ ایک کو قید کرنے سے تم عاجز ہو، فوج پہ فوج میں بھیج رہا ہوں، تم اور فوج مانگ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ تم کو کیا معلوم، یہ ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ ہے، شجاعت و عزم کا پیکر ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، عقیل کا بیٹا ہے، علی کا داماد ہے، حسین کا سفیر ہے، تو عباس کا ساتھی ہے۔ اب پوری فوج مملکت بھی بھیج دو تو اس کے لیے کم ہے۔ آخر ایک ہیلے کے ساتھ گڈھا کھودا گیا تو اس پہ گھاس پھوس رکھ دیا گیا۔ ہاشمی شیر شجاعت کے جوہر دکھاتا ہوا آگے بڑھا، فوج پیچھے ہٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ مسلم گڈھے میں گرے۔ بھاگی فوج اکٹھا ہوئی، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلوار، کسی نے پتھر، ہاشمی شیر کو اسیر کیا اور دربار زیاد میں لے آئے۔ ناظرین، ابن زیاد کے قصر امارہ کے قریب جناب مسلم کو بہت دیر تک روکا رکھا گیا۔ جناب مسلم اسیر کھڑے تھے۔ اس وقت جناب مسلم پر پیاس کا غلبہ تھا۔ سامنے مسلم بن عمرو ملعون کھڑا تھا۔ اس سے جناب مسلم نے پانی مانگا، اس نے انکار کیا اور کہا اب تم جا کر جہنم کا کھولتا پانی پیو۔ میں نے حق کو پہچانا ہے اور اپنے امام یزید کی اطاعت کی ہے، اور تو نے اس کی یزید کی نافرمانی کی ہے۔ خدا لعنت کرے ایسے انسانوں پر جو یزید جیسے ملعون کی اطاعت کو عین عبادت سمجھتے ہیں، اور حسین اور سفیر حسین کی نافرمانی کو بھی عین عبادت سمجھتے ہیں۔ انہیں وہ وقت یاد نہیں رہتا کہ کوثر علی حسین کے بابا کے ہاتھوں میں ہے، جواد پل صراط علی کے ہاتھوں میں ہے۔ مسلم نے کہا تو کس قدر جفاکار ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عمرو بن حریث کو رحم آیا، اس نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ پانی کا پیالہ دیا جائے، مگر جیسے ہی جناب مسلم نے پانی پینا چاہا، خون کا ایک قطرہ پانی میں گرا، جناب مسلم نے وہ پانی کا پیالہ پھینک دیا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ ہوا۔ خون کے قطرے کی وجہ سے جناب مسلم نے پانی کو پھینک کر یہ بتا دیا کہ ہم اہل بیت والے نجس چیزوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آواز دی اب میں پانی نہیں پیوں گا، اپنے علی کے ہاتھوں سے آب کوثر سے سیراب ہوں گا۔ ناظرین، مسلم کو دربار زیاد میں پیش کیا گیا۔ کسی نے بڑھ کے کہا تو نے امام کو سلام نہ کیا؟ کہا میرا امام صرف حسین ابن علی ہے، سلام رسم نہیں، سلام سلامتی کی دعا ہے۔
اور میں دشمن آل محمد کو سلامتی کی دعا نہیں دے سکتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا تیرا حسین باغی ہے، میں یہ سننا تھا کہ جناب مسلم نے کہا خاموش او بے حیا، حسین باغی نہیں، حسین ابن علی ہے۔ اور حسین و علی کا یوں تعارف کرایا کہ دنیا محو حیرت ہے کہ یہ قیدی بول رہا ہے یا حاکم بول رہا ہے۔ عزیزان گرامی، دربار میں جناب مسلم نے 3 اشارے کیے۔ پہلا اشارہ ابن زیاد کی طرف، یہ دوسرا اشارہ اپنی طرف میرا حاکم، تیسرا اشارہ حسین کی طرف میرا حاکم تو صرف حسین ابن علی ہے۔ اسی طرح کا ایک اشارہ تاریخ میں اور نظر آتا ہے، جب امام حسین نے حج کو عمرے میں بدلا اور مکے سے خارج ہونا چاہا تو ایک بات ذہن میں آئی کہ میرے بابا کے قتل کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ علی مسجد میں کیوں گئے تھے، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہہ دیں کہ علی کا بیٹا حج نہیں کرتا۔ عباس کو حکم دیا، عباس ہم کون ہیں، ذرا تعارف تو کراؤ۔ عباس کعبے کی چھت پہ گئے، کعبے کی چھت پہ عباس حاجی طواف کعبہ کر رہے ہیں، آواز دی لوگوں، بس سارا مجمع ٹھہر گیا۔ حضرت عباس نے 3 اشارے کیے، الحمدللہ الذی، تعریف اس اللہ کی، اور اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ سارے مجمع نے سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا، پھر کہا کہ جس نے اس گھر کو، اشارہ کعبے کی طرف، پورے حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر تیسرا اشارہ کیا امام حسین کی طرف، اس کے بابا کے وجہ سے زینت عطا کی، عزت عطا کی۔ تعریف اس خدا کی جس نے اس گھر کو عزت دی حسین کے بابا کی بدولت۔ یہ کہہ کے حسین کا تعارف کرایا کہ یہ کعبہ اس وقت بنا جب حسین کا بابا یہاں متولد ہوا۔ یہ صرف گھر تھا، قبلہ ہم نے بنایا۔ یہ تعارف کرایا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو چھت پہ لے جاؤ اور قتل کر دو۔ مسلم نے کہا میری 3 وصیت ہے، اگر اجازت ہو تو میں کسی کو وصیت کر دوں۔ ابن زیاد نے کہا مہلت ہے۔ دربار پہ نظر کی، عمر ابن سعد کی طرف رخ کیا اور کہا تو قریش سے ہے، چنانچہ 3 وصیتیں ہیں، میں 700 درہم کا قرضدار ہوں، میری ذرا تلوار بیچ کر ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے کو ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے مولا حسین کو خبر کر دینا کہ وہ ادھر کا رخ نہ کریں۔ عمر ابن سعد نے یہ ساری وصیت ابن زیاد کو بتائی۔ ابن زیاد نے کہا تو نے خیانت کی کہ مسلم کی وصیت کو افشا کر دیا، اجاگر کر دیا۔ رہی وصیت تو اس کے مال سے مجھے سروکار نہیں، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اور جب قتل ہی کر دیا تو بدن کے دفن کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، سر صرف میرے حوالے رہے گا۔ باقی رہے حسین، اگر وہ کوفے نہ آئے تو میرا کوئی ان سے سروکار نہیں۔ یہ کہہ کہ بکر بن حمران کے سپرد مسلم کو کیا اور کہا اسے چھت پر لے جا کر سر کو تن سے جدا کر دو۔ عزیزو، یہ ملعون جناب مسلم کو لیے ہوئے چھت پہ پہنچا اور جناب مسلم کو ایک تلوار کی وار سے سر و تن میں جدائی کر دی اور لاش کو چھت سے زمین کی طرف پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا کہ ہانی کو بازار میں لے جاؤ اور جہاں گوشفند ذبح کیے جاتے ہیں ان کی گردن کو اڑا دو۔ لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر دونوں کے سروں کو بازار میں گھمایا گیا اور ان دونوں سروں کو یزید کے پاس روانہ کر دیا، جس میں اطہر کو کوفے کے دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا دیا۔ ناظرین، 1 ماہ کے بعد جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا، زینب کے کانوں میں ایک آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ زینب پریشان، دیار ظلم میں کون اس طرح میرے بھیا کو سلام کر رہا ہے؟ آواز آئی، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت فاطمہ، السلام علیکم یا بنت علی المرتضی۔ زینب نے آواز دی، سجاد یہ کیسی آواز جانی و پہچانی لگ رہی ہے۔ سجاد نے پھوپھی اماں ذرا سر کو اٹھا کر دیکھے۔ اب جو زینب نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ دارالامارہ پر ایک بدن سولی پر ٹنگا ہوا ہے، اسی بدن سے آواز آ رہی ہے۔ آواز شہزادی آپ نے نہیں پہچانا، آپ کا مسلم۔ جیسے یہ آواز اور یہ مسلم نے سنی، آواز دی میرے والی
میرے والی میرے محمد و ابراہیم کہاں جو میں نے تیرے حوالے کیے تھے، اور اے میرے والی جو تو نے میرے حوالے 2 فرزند کیے تھے وہ میں نے اپنے بھیا حسین پر کربلا میں قربان کر دیا۔ ناظرین، 2 شخصیتیں ہم آپ سے رہے، جناب مسلم و عباس، دونوں ہم عمر ہیں، دونوں فرسٹ کزن ہیں، دونوں سالے اور بہنوئی ہیں، پرورد علی ہیں، تربیت یافتہ حسنین ہیں، دونوں حسین پہ شہید ہیں، دونوں کی زیارت ایک ہے، السلام علیکم یا عبد الصالح کہہ کے دونوں کو سلام کہا گیا ہے۔ دونوں دعاؤں کا ثمر ہیں۔ علی نے عقیل سے جو کہا تھا کہ ایک ایسا خاندان جو بہادر ہو بتائیے، اس سے فرزند ہو جو حسین کے کام آ سکے کربلا میں۔ کیا علی کو بہادر خاندان معلوم نہ تھا؟ عقیل سے پوچھنا شاید اس لیے ہو کہ عقیل، میں نے کربلا کی تیاری کر لی ہے، تم بھی کر لو۔ عزادارو، علی کی دعاؤں کا ثمر عباس، عقیل کی دعاؤں کا ثمر مسلم، دونوں باب الحوائج ہیں۔ عباس نے بازو کٹا کر یہ عہدہ لیا تو مسلم نے اپنی پوری نسل حسین پر فدا کر کے قربان کر کے یہ عہدہ لیا۔ آج جو بے اولاد ہیں، روایت کہتی ہے کہ مسلم کو اگر واسطہ دے تو خدا اسے رد نہیں کرتا۔ مسلم وہ ہے جو اپنی نسل ختم کر کے لوگوں کو اولاد عطا کرتا ہے۔ عزادارو، ہماری 2 پہچانیں، مجلس ادا اور جلوس ادا۔ مجلس مکمل نہیں اس وقت تک جب تک زیارت نہ ہو، اور جلوس مکمل نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ علم نہ ہو۔ اور یہ دونوں منسوب ہیں ان دونوں سے، علم عباس سے، زیارت مسلم سے۔ بغیر علم کے جلوس مکمل نہیں، بغیر زیارت کے مجلس مکمل نہیں۔ سب سے پہلے جس نے زیارت پڑھی وہ مسلم بن عقیل تھے۔ دارالعمارہ کا چھت مسلم نے رخ کیا مکے کی طرف جہاں حسین مقیم تھے، کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ پہلا سلام۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ حسین مقام قدسیہ میں تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، آواز دی وعلیکم السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم، تم پر میرا سلام ہو۔ عباس قریب تھے، آواز دی عباس، مسلم کی دختر کو بلاؤ۔ دختر مسلم آئیں، حسین نے زانوں پہ بیٹھایا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، سر پہ شفقت بھرے ہاتھ پھیرے۔ آغوش امامت و حرم امامت میں پلنے والی بچی نے تڑپ کے کہا چچا، کیا میرا بابا مارا گیا؟ کیا میں یتیم ہو گئی؟ آپ یوں سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیم آپ کو پھیرا جاتا۔ آواز دی میرے لال، میں تیرا چچا۔ یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی۔ آواز دی بابا، کیا یتیمہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ کہاں بیٹا، جو کا باپ اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے لوگ اسے پیار و محبت کرتے ہیں کہ سر پر شفقت بھرے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ سکینہ کربلا میں انتظار کرتی رہی کہ میرا بابا مارا گیا، میں یتیم ہو گئی، کوئی تو آئے گا جو میرے سر پر شفقت بھرے ہاتھ پھیرے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، کوئی سکینہ کے سر پر شفقت بھرے ہاتھ پھیرنے کے لیے نہیں آیا۔ لوگ آئے، کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیاں۔ عزیزو، آج شب شہادت جناب مسلم ہے، آئے اس کا پرسہ دیں امام علی مقام کو، مولا آپ کو آپ کے سفیر کا پرسہ، جس نے وفا کی انتہا کر دی۔ روایت کہتے 3 ایسے بہادر تھے کہ اگر کربلا میں ہوتے تو کربلا کا نقشہ بدل جاتا، جن میں جناب محمد حنفیہ جس سے حسین نے کربلا مدینہ چھوڑا تھا، دوسرا جناب مسلم جس سے کوفہ بھیج دیا تھا، تیسرے حضرت عباس، اگر عباس کو بھی اجازت ملتی تو تنہا عباس پورے لشکر کے لیے کافی تھا۔ لیکن حسین نے اپنے سپاہیوں کو بانٹ کر یہ بتا دیا کہ حسین صبر کا امتحان دینے جا رہا ہے، ورنہ شجاعت کے لیے تو عباس کافی تھا۔ عزیزان گرامی، پورے واقعات سمجھ کے 2 فقرے کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جناب مسلم کی کتنی شجاعت تھی کہ جناب مسلم نے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا کہ تو میرا حاکم نہیں، میرا حاکم حسین بن علی۔ عزیزو، جب دارالعمارہ کے چھت پہ لے جایا گیا تو رک کر کے یہی کہا نا کہ میرے حسین، میرا سلام آخر ہو۔ اور شاید حسین نے بھی اس سلام کا جواب دے کے بتایا ہو کہ مسلم، حسین تجھ سے غافل نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، آج کی رات وہ رات ہے جب مسلم کی یتیمہ سکینہ کے ساتھ ہے
عباس موجود ہیں، عباس دلاسا دے رہے ہیں، حسین شفقت بھرے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے دختر مسلم، آج آپ کے سر سے آپ کا بابا کا سایہ اٹھا تو حسین جیسا چچا، عباس جیسا ماموں موجود تھا، لیکن آیا آپ کے ساتھ کی کم سے سکینہ کربلا میں آپ بھی موجود تھی۔ آپ نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب حسین کی قبر شہادت خیمے میں آئی تو سکینہ نے اپنے پھوپھی سے یہی پوچھا تھا، اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، اب تو مجھے کوئی اذیت نہیں دے گا۔ لیکن بیوی آپ نے بھی تو دیکھا تھا، آپ کی سکینہ کو لوگوں نے تماچے لگائے، لوگوں نے تازیانے مارے، اور سکینہ کہتی رہی، اے میرے چچا، اے میرے چچا، اے میرے چچا، یعلم الذین ظلموا انا للہ وانا الیہ راجعون، رضت بقضاء تسلیما لامرہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما، ان آنسوؤں کا ہم سب کی بخشائش کا ذریعہ قرار فرما۔ خدایا جو میں کاوش کر رہا ہوں، ان کاوشوں کا اجر میری والدہ و والد گرامی کی روح کو عنایت فرما، ان کے روح کو اپنے قرب میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات کو عالی سے اعلیٰ تر فرما۔ خدا جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اس مرض سے ملت اسلامیہ کو نجات عطا فرما، اور خدایا دشمنان اہل بیت کو نیست نابود فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں سلام شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔